امت کے عموم میں سے دعوت کا نکل جانا خدا کی قسم ارتداد کا اور بے دینی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ یہ کسی قوم، کسی جماعت، کسی ہندوستانی پاکستانی کے کرنے کا کام نہیں ہے، یہ ہر اس فرد کا کام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہے، داخل ہے۔ یہ امت اجابت کی ذمہ داری ہے۔ یہ کسی قوم، کسی ملک کا کام نہیں ہے۔ ہر وہ شخص جو اللہ کا رسول پر ایمان رکھتا ہے اس کے ذمے ساری امت ہے۔ چنانچہ دیکھو بھائی، میں بہت اہم بات آپ سے عرض کروں کہ حیات الصحابہ اہتمام سے پڑھا کرو، حیات الصحابہ اہتمام سے پڑھا کرو۔ کوئی کام کرنے والا خصوصاً اور کوئی ایمان والا عموماً ایسا باقی نہیں رہنا چاہیے جس کے مطالعے میں مستقل حیات الصحابہ نہ رہتی ہو، کیونکہ حضرت نے وہ سب کچھ حیات الصحابہ میں جمع کیا ہے جو کچھ حضرت صحابہ کے طریقے اور ان کی محنت کے نقشے پر امت سے چاہتے تھے۔ یہ ہے بہت اہم بات ہے۔ ہر کام کرنے والے کو خصوصاً حیات الصحابہ اپنے مطالعے میں ہر وقت رکھنی چاہیے تاکہ ہمارا اندر کا جذبہ داعیانہ بنے۔ دیکھو بھائی دوستو، اس کام سے صرف انفرادی اعمال پر لا کر چھوڑ دینا مقصود نہیں ہے کہ تبلیغ سے زندگی میں دین آ جاوے، صرف یہ ہمارا منتہا عمل اور ہمارا کام یہاں پورا نہیں ہوتا۔ ہر فرد امت کو صحابہ کی طرح ہر حالت میں داعی بنائے رکھنا، پورے دین پر عمل کے ساتھ، یہ ہمارا کام ہے۔ میں ضروری بات عرض کر رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر صحابی کو دعوت دینے والا بنایا تھا۔ ایک ادنا سے ادنا شخص کے ذریعے ایسوں کو دعوت پہنچی ہے۔ اللہ اکبر۔ دشمن اسلام ابو جہل، ان کا بیٹا اکرمہ صحابی کے باپ اسلام کے خلاف اور بیٹا اسلام پر فدا، کس طرح کہ ایک کشتی چلانے والے نے حضرت اکرمہ کو اس وقت دعوت دی، حضرت اکرمہ مکہ مکرمہ سے بھاگ کر یمن کی طرف جا رہے تھے۔ کشتی میں سوار ہوئے، سمندر میں طوفان آ گیا، کشتی پلٹنے لگی۔ حضرت اکرمہ نے پوچھا کشتی والے سے کہ میری نجات کا کوئی راستہ ہے کہ مجھے نجات ہو جاوے، یہ طوفان آ گیا۔ تو کشتی چلانے والے نے کوئی یہ نہیں پوچھا تمہیں تیرنا آتا ہے یا نہیں آتا، یہ کہ اب کوئی راستہ نجات کا نہیں ہے۔ کشتی والے نے فوراً یہ کہا کہ راستہ نجات کا صرف اخلاص کا کلمہ ہے۔ صرف اخلاص کا کلمہ نجات کا راستہ ہے۔ اخلاص کا کلمہ پڑھ لو۔ اکرمہ نے کہا وہ اخلاص کا کلمہ ہے کیا؟ کشتی والے نے کہا کہ اخلاص کا کلمہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ اکرمہ کہنے لگے کہ اگر مجھے ایک کلمہ پڑھنا ہوتا، اس کلمے کو قبول کرنا ہوتا، تو میں نبی کو چھوڑ کے یمن کیوں بھاگتا؟ میں اس کلمے سے بچ کے بھاگ رہا ہوں اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ کلمہ پڑھو۔ ادھر کشتی والے کا دعوت دینا، ادھر ان کی بیوی کا ان کو اپنے کپڑا ہلا کر ان کو اشارہ کرنا ساحل کی طرف۔ حضرت اکرمہ یہاں سے بیوی کے ساتھ چلے۔ یعنی یہ دعوت کی تاثیر ہے کہ اسلام سے کوئی بھاگنا چاہے گا
تو دعوت نکلنے کے راستے بند کر دے گی. جب تک امت میں دعوت رہی، اسلام میں آمد رہی، رفت کا کوئی راستہ نہیں تھا. جب دعوت امت سے چھوٹ گئی تو اسلام سے نکلنے کا راستہ کشادہ ہو گیا، آنے کا راستہ تنگ ہو گیا. جتنا امت کے عموم میں ارتداد ہے وہ دعوت کے عام نہ ہونے کی وجہ سے ہے. ورنہ جو ہی حضرت اسامہ کی جماعت مدینے سے نکلی، مرتدین حضرت اسامہ کی جماعت کو دیکھ کر ہی اسلام میں داخل ہو گئے کہ اگر مدینے میں اسلام نہ ہوتا تو مدینے سے جماعت نہ آتی. میرے بزرگ دوستو عزیزو، ساری امت کے دین کا اور ساری امت کے اسلام کا مدار اس دعوت کی نقل و حرکت پر موقوف ہے. یہ یقین اگر کام کرنے والوں کے دلوں میں نہیں ہے تو یہ کام کے تقاضوں کو آگے پیچھے کریں گے اپنی دنیاوی تقاضوں کی وجہ سے. حضرت فرماتے تھے کہ جو اس کام کو اپنی دنیا کو سامنے رکھ کر کرے گا، اللہ ایسوں کے ذریعے کوئی دینی انقلاب دنیا میں نہیں لاویں گے. اسی لیے حضرت نے لکھا تھا کام کرنے والوں کو کہ اگر اپنی ذاتی ترقی چاہتے ہو تو کونے سنبھال لو. میں بہت اہم بات عرض کر رہا، اگر تم اپنی ذاتی ترقی چاہتے ہو تو کونے سنبھال لو، اور اگر تم عالمی دینی انقلاب چاہتے ہو تو صحابہ کی طرح اپنی تنہائیوں کو قربان کر کے نکلو. اس لیے میرے دوستو بزرگوں عزیزو، ہر کام کرنے والے نئے پرانے کا اس کام پر وہ یقین ہونا چاہیے، یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اس محنت کو ساری امت کے دین پر باقی رہنے اور پورے دین کے مجموعے کو باقی رکھنا اللہ نے اس پر موقوف کیا ہے.